السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم سبق نمبر 22 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی فطری عادات میں ایک عادت ہے کہ وہ کبھی کبھار ہنسنا، دل لگی کرنا، مزاح کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں، عادات میں یہ بات شامل ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا کامل اور مکمل دین ہے کہ اس نے انسان کی فطری باتوں کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات کی پاسداری نہ کریں، اپنی مرضی سے ہنسی مزاح کریں، دل لگی کریں، تو یہ ایک فطری عادت ہوگی اور بعض اوقات اسلامی تعلیمات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ میں ہم ملوث ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم دین کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی پابندی کرتے ہوئے ہم دل لگی مزاح کریں گے تو یہ صرف ایک فطری عادت نہیں ہوگی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ ان میں سے کون سی تعلیمات ہیں جن کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، ان میں سے اہم آج ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ عربی زبان کا ایک مقولہ بھی ہے کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ مزاح کلام کے اندر ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی کی کلام میں ذائقہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا بہت اس میں ہنسی مذاق کر لیتا ہے، ورنہ اس کی کلام ایسے ہوگی جیسے کھانا تو ہے لیکن اس میں نمک نہیں ہے، پھیکا سا کھانا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئے کہ بہت سارے کھانے میں نمک کی مقدار بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اگر جتنا کھانا ہے اتنا نمک ڈال دیا جائے اور حد سے زیادہ ڈال دیا جائے تو پھر وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ کھانا کڑوا ہو جاتا ہے، بد مزہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تماری اخاک ولا تمازحہ، کہ حد سے زیادہ مذاق بھی اپنے بھائی سے نہ کرو اور اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو۔ تو یہ ہمیں ایک حد بتا دی گئی ہے کہ حد میں رہ کر مزاح کرنا چاہیے، مزاح میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اتنا مزاح کرے کہ اگلا آدمی پریشان ہو جائے، تنگ آ جائے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہنسی مزاح جیسے میں نے عرض کیا کہ نمک کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی اتنا ہنسے کہ اس کا دل ہی مردہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ کثرت زہر، زیادہ ہنسنا، یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکثروا الضحک، اے میرے فرما بردار مسلمانوں، تم کثرت سے ہنسا نہ کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ہر وقت ہنسی اور حد سے زیادہ ہنسنا یہ آدمی کے دل کو آخرت سے غافل بنا دیتا ہے اور اس کے نور کو ختم کر کے اس کو مردہ بنا دیتا ہے۔
اسی طرح اگر کسی آدمی کو مزاح کرنا پسند ہی نہیں تو اس سے پھر مزاح نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ مزاح کرنے کا مقصد تو دوسرے آدمی کی طبیعت کو خوش کرنا ہے. اگر وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ الٹا ناراض ہوتا ہے پھر اس سے مزاح ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مزاح کے مقصد کے خلاف ہے. ایسے ہی سنجیدہ مجالس جہاں پہ تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، علماء کی مجلس ہے، یا کوئی بڑے کسی عہدیدار کے فرامین سننے کی مجلس ہے، یا کسی بڑے قاضی کے فیصلے کی مجلس ہے، جہاں سنجیدگی سے بات چلنی چاہیے وہاں مزاح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مزاح کے اندر اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہر مزاح میں کسی قسم کی شرعی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ ملوث نہ ہوں، وہ اس میں شامل نہ ہوں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لا يأخذن احدكم متاع اخیہ لاعبا ولا جدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کوئی بندہ بھی تم میں سے کسی آدمی کا جو مسلمان بھائی ہے اس کا سامان نہ لے، اس کے سامان کو چھپائے نہ ہی سنجیدگی سے اور نہ ہی اس سے مزاح کرنے کے لیے. یا جیسے ہمارے اندر عادت پائی جاتی ہے کسی کا موبائل چھپا لیتے ہیں، کسی کی قیمتی چیز چھپا لیتے ہیں، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، یہ شرعی طور پر حرام ہے. تو ہم نے اگر مزاح کرنا ہے تو ایسا مزاح نہ ہو کہ کسی کی چیزیں چھپا کر مزاح کیا جائے، اور پھر اس پر ایسی یعنی گناہ در گناہ ہوتا ہے. ایک تو چیز چھپانا خود گناہ ہے، پھر چھپا کر اس سے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کھلاؤ گے تو چیز دیں گے، یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے. تو اس لیے یہ کسی کی چیز چھپانا اور پھر اس پر مزید کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ گناہ در گناہ ہے. اسی طرح مزاح کرنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بول کر مزاح کرنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرمایا کرتے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی ہم سے مزاح کرتے ہیں اور ہم سے کھیلتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اقول الا حقا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں مزاح میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو حق کے خلاف ہو، سچ کے خلاف. ان میں جھوٹ نہیں کہتا، ہمیشہ سچی بات کہہ کر ہی مزاح کرتا ہوں. تو اس لیے جھوٹ سے بچنا. اسی طرح مزاح کے اندر یہ بھی حرام ہے کہ کسی کی تحقیر کرنا، اس کو حقیر بنانا، کوئی ایسا جملہ کسنا کہ اس کی عزت میں فرق آئے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، ایسا مزاح نہیں ہونا چاہیے. مزاح کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہو کہ میرا مخاطب یہ جملہ سن کر، یہ مزاح سن کر اس کی طبیعت میں خوشی آ جائے، اس کے دل خوش ہو جائے. اس کا نام ہی دل لگی ہے، خوش طبی ہے. اگر خوش ہی نہ ہو، اس کی حقارت ہو، اس کو ذلیل کیا جائے، ایسا مزاح شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا لفظ جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو اور دوسرا لڑنے پر آ جائے، ایسا نہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، نہ ایسا اشارہ استعمال کرنا چاہیے. ہمیشہ اچھی بات ہی کہنی چاہیے، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کہنی چاہیے. اور اسی طرح مزاح میں مداومت بھی نہ ہو. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اتنا مزاح کہ ہر وقت مزاح ہی مزاح ہو، تو یہ تو ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک ڈالتے ہی جائیں تو وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا. اسی طرح ایسا کلام وہ مفید نہیں رہتا جس میں کثرت مزاح، مداومت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کسی کو تکلیف دینا بھی مقصود نہ ہو. کسی مخصوص فرد کو، کسی مخصوص قوم کو نشانہ نہ بنایا جائے. فلاں قوم ایسی ہے، فلاں فرد ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، تو کسی آدمی پر بھی جملہ نہیں کسنا چاہیے، کسی قوم پر بھی، کسی پیشے پر بھی. ان چیزوں کو مزاح میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سب سے بڑی بات، عام طور پر جب ہماری ہنسی مذاق چلتی ہے تو اس میں
لوگ جو ہے اس حد کو پار کر جاتے ہیں کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے افراد کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز تھا۔ منافقوں سے جب پوچھا جاتا کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو تو وہ کہتے ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملے تھے، اللہ کی آیتیں ملی تھی، اللہ کا رسول ملا تھا کہ اس سے تم نے مذاق کرنا؟ نہیں، مذاق جو ہے نہ دین کا کرنا ہے نہ دین سے تعلق رکھنے والے افراد کا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے رسول ہے، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، پھر اللہ کے رسول کے ورثاء علماء ہیں۔ ہماری محفلیں عام طور پر علماء سے متعلق، دین سے متعلق، دینی کاموں سے متعلق، دینی باتوں اور مسائل سے متعلق مزاح سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ جو آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی دینی معاملے میں مذاق کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ فرشتوں سے متعلق مزاحیہ کوئی نہ کوئی لطیفے بنا لیتے ہیں، کوئی لوگ علماء سے متعلق مزاحیہ لطیفے بنا لیتے ہیں، تو یہ بالکل بڑی خطرناک بات ہے۔ بعض اوقات تو ایسی حد آ جاتی ہے کہ بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا مزاح نہ ہو جو دین سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مزاح کے واقعات میں عرض کرتا ہوں جب تک ٹائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے وقتاً فوقتاً کبھی کبھار ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت مزاح کر لیا کرتے تھے۔ مثلا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑھیا تشریف لائی صحابیہ تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی داخل نہیں ہو۔ آپ کا مقصد اس کو مذاق کرنا تھا اور وہ وقتی طور پہ بات سمجھ نہ سکی، روتی ہوئی واپس چلی گئی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو جنت نصیب نہیں ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، اس کو بتا دو کہ وہ اس حال میں جنت میں داخل نہیں ہوگی کہ بوڑھی ہوگی، بلکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو دوبارہ جب زندہ کریں گے، پیدا کریں گے تو ان کو ہم جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یعنی جوانی کی حالت میں جنت میں داخل ہوگی، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک صحابی تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ بیچارہ وقتی طور پہ پریشان ہوا کہ اونٹ کے بچے پر میں کیسے سواری کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح آپ نے ان سے مزاح فرمایا۔ ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خاوند آپ کو بلا رہے ہیں، انہوں نے کوئی بات کہنی۔ تو آپ نے فرمایا وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کہنے لگی اس کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی آنکھ میں تو سفیدی ہے۔ اس نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ سفید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کی آنکھ کا ایک حصہ سفید ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا ہر بندے کی آنکھ میں سفیدی کا ایک حصہ ہوتا ہے، میرا مقصد بھی یہی تھا۔ تو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے ہلکا پھلکا سچ کی بنیاد پر مزاح کرتے تھے۔ ہمیں بھی اگر مزاح کرنا ہے تو ہمیشہ ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم ان اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارا یہ عمل عبادت بنے گا، ورنہ یہ عبادت نہیں، بعض اوقات گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا